آج کا جو پروگرام وہ کچھ ناظرین ڈفرینٹ ہے تھوڑا، اس لحاظ سے بھی کہ کل ایک بہت بڑا سانحہ ہوا. کل 2 ٹرینوں کا ٹکراؤ ہوا اور شدید ہوا کہ اگر صبح بلکہ 3 بجے 3:30 بجے میں اس وقت اٹھا ہوا تھا اور میں نے خبر سنی کہ 2 ٹرینیں جو ہیں آپس میں ٹکرا گئیں گوٹکی کے قریب. گوٹکی اباڑو سندھ کا وہ جگہ ہے جو یہاں سے ٹچ ہوتا ہے، یعنی سندھ کا آغاز ہوتا ہے. اور میں اس جگہ تک گیا ہوا ہوں، بلکہ مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً کوئی 25 سال پہلے میں صادقآباد سے آگے جو جگہ سنجر پور ہے، سنجر پور کے بعد اباڑو آتا ہے اور اس کے بعد پھر سندھ کی پوری پٹی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ایسی جگہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ ایسے حادثات عموماً اباڑو میں تو اکثر ہم ایسے واقعات سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے بڑا تکلیف دہ ہے کہ اس میں کئی جانیں گئیں. آخر اطلاع تک ہمیں جو پتہ لگا تھا تقریباً 52 کے قریب لوگ مطلب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور تقریباً 150 کے قریب جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں مطلب جو زخمی ہیں، اور ان کو مختلف ہسپتال میں مختلف جگہوں پہ ان کو داخل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اس موضوع کو ہم چھیڑنے کے لیے آج چاہتے ہیں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں مقیم ہیں، وہ ان کی کیا سوچ ہے، وہ ان کے اندر درد کتنا ہے، اور اس چیز کو ہم تھوڑا سا اظہار کرنے کے لیے آج ان کے ساتھ شامل ہوئے. میرے ساتھ سب سے پہلے جو پینل میں موجود ہیں ڈاکٹر عامر حسین علی خان صاحب جو پاکستان میں ہیں. اور سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اوورسیز پاکستانی ہیں جو راشد منہاج صاحب، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں، بہت اچھے سماجی ورکر ہیں، سعودی عرب میں ہوتے ہیں، ریاض میں ہوتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ طارق صاحب. جی اس کے بعد ہمارے ساتھ محمد شارق سعید صاحب ہیں. ساؤتھ کوریا میں ایک بہت بڑا نام ہے، میڈیا کے حوالے سے بھی ہے اور کافی کچھ کام کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اوورسیز پاکستان کے لیے کچھ اچھا سوچیں. تو بہرحال آج ہم اس پروگرام میں جو ہمارا جو یہ سانحہ ہوا ہے اس والے سے بات کریں گے. ڈاکٹر عامر سعید صاحب، عامر علی حسین صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے ذرا کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ سینئر پاکستانی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں اور مختلف ملٹی آپ نے کام بھی کیا. ذرا ہمیں اپنے بارے میں بتائیں کچھ، یہ زندگی کا یہ سفر کس طرح شروع ہوا اور اب تک جاری ہے، تاکہ ہمارے ناظرین جو اس وقت لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں خلیج ٹائم جو انڈر SBI چینل کے ہے، لوگوں کو پتہ چلے. جی تھینک یو فار انوائٹنگ. سب سے پہلے تو جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ گھوٹکی کے انسیڈنٹ کے بارے میں، ایکسیڈنٹ کے بارے میں، ہم سب پاکستانی انتہائی تکلیف میں ہیں اس کی وجہ سے، اور اس پر مزید بھی بات ہوگی. ہم جو وفات پا چکے ہیں ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں، ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں، اور جو زخمی ہیں اللہ انہیں جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین. آپ نے میرے بارے میں پوچھا. میں بالکل ایک رورل بیک گراؤنڈ کا آدمی ہوں. جی بڑے پریمیٹیو سے اسکول سے پرائمری ایجوکیشن حاصل کی، مڈل میٹرک کیا، اور ایسے ہی FSC کی. تو بیسیکلی میں میڈیکل گریجویٹ. اس کے بعد میں پوسٹ گریجویشن کرنے کے لیے چلا گیا. میرا ارادہ تھا آپتھلمولوجی میں FRCS کرنے کا. تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ جو بھی پاکستانی ہوتے ہیں، کوئی سرجن بننا چاہتا ہے، کوئی فزیشین بننا چاہتا ہے، شاید اس میں پیسہ زیادہ ہو، تو پاکستان میں فورنزک سائنس کا کوئی پوسٹ گریجویٹ نہیں ہے، تو آپ اس میں کریں. تو میں نے ان کے ایڈوائس پہ فورنزک سائنس MSc کے پروگرام میں اسکاٹ لینڈ میں ایڈمیشن لے لیا. 92 میں کر کے آیا. تو میرا خیال ہے کہ آئی فیل اور آئی انڈرسٹینڈ کہ میں پہلا پاکستانی تھا جو فورنزک سائنس میں فارملی ایجوکیشن لے کے آیا تھا. واہ اور زبردست. تب سے میں اس فیلڈ میں ہوں، اسی میں سروسز انجام دیتا رہا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ آئی ریئلی ورک ویری ہارڈ اینڈ ویری پازیٹیولی وداؤٹ اینی فیئر اور وداؤٹ اینی گریڈ. میں نے اس میں 2016 میں نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی. اس کی بھی کچھ وجوہات تھیں. تو میں تب سے اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں سوشل ورک بھی ہے، پالیٹکس بھی ہے، میٹنگ دا پیپل، ٹرائنگ ٹو سالو دیئر پرابلمس.
running around all the time. اور in the meanwhile گورنمنٹ آف پنجاب نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے مجھے چیئرمین ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گجرانوالہ کا لگا دیا، اور وہ بھی میں ساتھ میں خدمات سر انجام دے رہا. صحیح. تو سر ڈاکٹر صاحب 2016 سے آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی، اور اس کے بعد آپ نے کوئی پلان کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں کچھ، جس طرح آپ نے سیاست کی بات کی، سوشل ورکر بھی ہیں آپ، تو مطلب سیاست میں آنا، پھر کس جماعت کو آپ نے مطلب سوچا کہ یہاں یہ میرے لیے بہتر ہے، اس کی کیا وجوہات ہوں گی، ذرا بتائیں. جی، میں نے جب ریٹائرمنٹ لی تو میرے بھائی الیکشن میں حصہ لیتے تھے، سابق ایم این اے بھی ہیں اس ہمارے حلقے سے. 2010 میں ایک ضمنی الیکشن جیتے تھے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ. میں چونکہ سرکاری ملازم تھا، پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتا تھا. آفٹر ریٹائرمنٹ تو میں لوگوں سے رابطے کیے، دیکھتا رہا، سسٹم کو دیکھتا رہا، پارٹیوں کو دیکھتا رہا. الٹیمیٹلی آئی فیلٹ کہ آئی شوڈ جوائن پی ٹی آئی ایز مائی فرسٹ پارٹی، چونکہ ان کا پروگرام تب اچھا تھا، ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے. میرا کام دیکھ کے، میری محنت دیکھ کے، میرے حلقے میں لوگوں سے رابطے دیکھ کے مجھے پی ٹی آئی نے ایم این اے کا ٹکٹ بھی دیا. وہ سبسیکوینٹلی فار سم ریزن، سرٹن ریزنس وڈرا ہو گیا، لیکن میں اس لیول پہ 2-3 سال میں پہنچ گیا کہ ایم این اے کے ٹکٹ کے لیے کوالیفائی کر سکوں اور ایکنالج ہو سکوں. تو پی ٹی آئی میرے خیال میں عمران خان so far so good compared to other leaders of his age and of his time. So let's hope he is able to do many things for us, for Pakistan. لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے جو انہیں کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور انہیں وار فوٹنگ پہ کرنا چاہیے. صحیح بات ہے، واقعی ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. مطلب کوئی ویژن تھا، یا خود ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا آپ کی مطلب اس کی شخصیت سے متاثر ہو کے آپ نے مطلب کس طرح سے آپ نے مطلب ظاہر ہے کہ کوئی تو سوچ ہوگی کچھ تو. دیکھیں، میں نے 28 سال گورنمنٹ سروس کی ہے، اور جتنا آپریشن میں نے نون لیگ کے دور میں دیکھا تھا کہ انگلی کے اشارے پہ لائک اے کنگ اور این ایمپرر وہ اپنی مرضی کرنا چاہتے تھے. تو جو گورنمنٹ سروینٹس کو جیسے بلیک میل کرتے تھے، جیسے پریشرائز کرتے تھے، جیسے ان سے ناجائز کام لینے کی کوشش کرتے تھے، اور جو لوٹ مار کا بازار تھا ان کے لیول پہ، ان کے جو مقامی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس تھے، اور جو تھانوں میں ان کی یک طرفہ ٹریفک چلتی تھی، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. جو ایجوکیشن کے سسٹم کو انہوں نے اگنور کیا، جو ہیلتھ کے سسٹم کو انہوں نے اگنور کیا، جو بڑے میگا پروجیکٹس شروع کیے لیکن ان میں سے بہت سارے انہوں نے پرائرٹائز نہیں کیے، جس سے گورنمنٹ کا پیسہ تو لگا، عوام کا پیسہ تو لگا، لیکن پرائرٹائز نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے منصوبے پیچھے رہ گئے، جیسے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، یا جسٹس سسٹم ہے. اس وجہ سے مجھے تھا کہ میں ایک ایسی پارٹی جوائن کروں وچ از بالکل ریئلی اے ورجن پارٹی، کہ جس نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، جو ابھی اپنے آپ کو ثابت کرے گی. تو اس لیے میں نے پی ٹی آئی جوائن کیا وداؤٹ اینی پریشر اور وداؤٹ دیئر انویٹیشن. آئی جسٹ وینٹ اینڈ آئی بیکیم اے ممبر آف دا پارٹی. صحیح. آپ چونکہ بنیادی طور پر ڈاکٹر ہیں، اور ماشاءاللہ آپ دوسرے ممالک میں بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. اب ہم اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جو یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، سانحے تو ہوتے رہے ہیں، بلکہ اگر پاکستان کی ہسٹری آپ دیکھیں تو اس طرح کے حادثے جو ہیں، خاص طور پر میں فوکس کروں گا پاکستان ریلوے کی، تو اس میں اس طرح کے حادثے، یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور تحقیقات بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. سب سے بڑا تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جو قیمتی جانیں جاتی ہیں اس والے سے. آپ ہم یہ بتائیں، بینگ اے ڈاکٹر، ظاہر ہے کہ آپ اپنے سامنے اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہوا، اتنے شدید قسم کے، اور لوگوں کو ظاہر ہے کہ ریسکیو وغیرہ ہماری آرمی نے، ہمارے ان لوگوں نے وہاں، بلکہ مقامی جو لوگ وہاں رہتے تھے انہوں نے تو یعنی سمجھنے کہ کمال کر دیا. ان لوگوں نے آئے، لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ہیوی ایکوپمنٹس کے ساتھ ان چیزوں کو ہٹایا گیا. ظاہر اتنا بڑا حادثہ تھا، ٹرینیں آپس میں ٹکرائی تھیں. تو آپ مطلب آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کے نزدیک کیا ویسے وجہ ہوگی، کہ کیا لاپرواہی تھی، غفلت تھی، یا کوئی ٹیکنیکل چیز ایسی تھی؟ دیکھیں، if I am very fair to the nation، تو میں ضرور کہوں گا کہ یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے، اور مین میڈ ڈیزاسٹرز آلویز آر اوائڈیبل، اوائڈ ہو سکتے ہیں.
اگر ہم پچھلے 20 سال کے انسیڈنٹس دیکھیں جو ٹرین حادثوں کی شکل میں ہیں، گاڑی ٹکرا گئی، ٹرک ٹکرا گیا، آئل ٹینکر ٹکرا گیا، 3 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. چلیں کہیں نہ کہیں کچھ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ضرور، اسے ہم اگنور نہیں کر سکتے، لیکن ان مینڈ لیول کراسنگز ہیں. یہ اس دور میں، کمپیوٹرائز دور میں، دنیا میں شاید ہی کہیں ایسا ہوتا ہو کہ ٹرینیں چلتی ہیں، بہت کم چلتی ہیں اور وہ بھی سیف نہیں ہیں. ایک ٹرین سینکڑوں ہزاروں آدمی کو لے کے جاتی ہے اور اتنے لوگوں کی، اور ٹرین کی بوگی میں آگ لگ جائے ایک کوکنگ ڈیوائس کے ساتھ. ایسے ایونٹس ہیں جن کے بارے میں سوچ کے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ ہم کیا نیشن ہے کہ ہم اب تک. اور میں ابھی دیکھ رہا تھا صبح آج میڈیا میں ہی، میڈیا کی رپورٹ دیکھی ہے جس میں اس ٹریک کے بارے میں بتا دیا گیا تھا اداروں کو کہ یہ ٹریک ویک ہے، یہاں پہ حادثے ہو سکتے ہیں، اور کافی عرصے سے اس پہ کام نہیں ہوا. جب ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ لائف گزاریں گے وداؤٹ اینی پلاننگ اور ویژن، پھر حادثے تو ہوں گے. تو بلکہ اب حادثہ ہونا اتنی بڑا عجوبے کی بات نہیں ہے جس دن کوئی حادثہ نہ ہو. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے اور بڑے اب بڑھاپے میں ہیں، اور اگلی نسل کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں کہ نو باڈی از ولنگ اور نو باڈی از ریڈی ٹو ایکسیپٹ دا ریسپانسبلٹی. جس میں آپ نے بتایا ہے کہ 52 پیپل پاسڈ اوے بیکاز آف دا ایکسیڈنٹ. اتنا بڑا انسیڈنٹ اور کسی کے کان پہ جون تک نہ رینگے. اٹس ویری شیم فل. صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، کچھ چیزیں آلریڈی بتائی گئی تھیں، اگر ان ڈے ٹو ڈے یا فوری اس کے اوپر ہنگامی بنیادوں پر ایسے کام کے لیے حکومتیں، ادارے یہ سارے جو بنے گئے ہیں، یا وہ لوگ جو اس پہ عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں، ان کو اگر فوری طور پر یہ اس کا ایکشن لیا جاتا تو مطلب کہ ایسا آنے والے دنوں میں سمجھتے ہیں کہ اب کچھ حکومت اس پہ کافی ہنگامی بنیادوں پہ توجہ دے گی؟ دیکھیں، اب وہی بات جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ دل دکھتا ہے باتیں کر کے. کیا یہ ضروری ہے کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو، 100 50 200 آدمی مریں اور تب ہی حکومت ایکشن لے؟ نہیں. حکومت کو the departments should take action in anticipation, اور ایسا مجھے نظر نہیں آتا. صحیح. It's a very sad affair. یہ تو ایک پہلو ہے نا کہ جس میں 150 آدمی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اب ہماری ایجوکیشن کا سسٹم دیکھ لیں، ہمارے ہاسپٹلز کا سسٹم دیکھ لیں، انفراسٹرکچر سب موجود ہے. بات تو امپلیمنٹیشن کی ہے اور ڈیڈیکیشن کی ہے، لیکن unfortunately that is the missing link. بالکل صحیح کہا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. شارق سعید صاحب، ابھی یہ دیکھیں کہ جب کوئی سانحہ پیش آتا ہے، اس طرح کی خبر آتی ہے، تو سب سے پہلے اگر ریسکیو کا عملہ بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ میڈیا بھی آتا ہے. میڈیا جو ہے وہ تاکہ اس خبر کو پھیلاتا ہے، آگے لے جاتا ہے. میڈیا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ صرف بات کو حکام بالا تک لانا ہوتا ہے یا کہ خبر بنانا ہوتا ہے؟ میڈیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ میڈیا کا کیا کردار ہے؟ تھینک یو طارق اقبال صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اس موضوع کے اوپر پروگرام کیا، اوورسیز سے لوگوں کو لیا، اور اس کے بعد میں 60 سے زیادہ تقریباً ناگہانی یہ جو اموات ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر دے، اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، اللہ ان کو صحت یابی عطا فرمائے. میں اپنی طرف سے اور ساؤتھ کوریا کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے جن لوگوں نے اس ناگہانی اموات ہوئی ہیں ان سب سے دلی تعزیت ہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے، میڈیا کا آپ بھی بہتر جانتے ہیں مجھ سے زیادہ کہ جناب میڈیا کا کام ہوتا ہے خبر نکالنا، خبر پیش کرنا، اور میڈیا کے اندر مطلب کوئی لگی لپٹی ہم نہ رکھیں. اس کی کوشش ہوتی ہے دنیا بھر میں خوب سے خوبصورت خبر کو بنا کے پیش کیا جائے، ٹھیک ہے جی، اور لوگوں کو اس کی آگاہی دی جائے.
पाकिस्तान के अंदर अगर आप मीडिया की बात करते हैं, ऑन द स्पॉट मिडनाइट में ये वाकया हुआ है 3-4 बजे के दरमियान, ठीक है जी, और जिस मुकाम पे हुआ है यू नो वेल, ना लाइट है उन इलाकों में, ना बत्ती, और आपने खुद बताया कि आप विजिट कर चुके हैं कई बार इन इलाकों का, घोटकी वगैरह का, इस पंजाब और सिंध की बॉर्डर के इलाके का। तो मीडिया को सिर्फ और सिर्फ खबर तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि मीडिया को उसके साथ साथ करता भी है, ऐसी बात नहीं है मीडिया काम, लेकिन आज के दौर में जब सोशल मीडिया भी है, दूसरे गवर्नमेंट के चैनल्स भी हैं, या बैनुल अक़वामी लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि हम ओवरसीज से बैठ के बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मामले के ऊपर, हादसे के ऊपर, यकीनन हमारा मुल्क है, हमारी नेशन है, हमारी कौम है, तो उसके अंदर हम ये भी देखें कि जनाब ये हुआ क्यों है। आप अगर मिनिस्टरों को इसका जिम्मेदार कहते हैं, हुकूमतों को कहते हैं, साबका को कहते हैं, मौजूदा को कहते हैं, किसी हद तक बिल्कुल इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये जो इदारे चलाने वाले लोग होते हैं, ये जो ऑफिसर्स होते हैं, ये जो 30-30, 40-40 साल से उस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे होते हैं, मैं खसूसन अब रेलवे ही की बात करूंगा, मौजू ही रेलवे है, पाकिस्तान रेलवे, तो ये लोग जो जॉब कर रहे होते हैं, इनके पास तो तजर्बात मिनिस्टरों से ज्यादा होते हैं। इन्होंने तो साद रफीक का दौर भी देखा हुआ होता है, इन्होंने तो शेख रशीद का, जो वजीर मौजूदा हैं, साबिक रेलवे वफाकी वजीर शेख रशीद का दौर भी देखा हुआ होता है, सवाबी साहब का भी दौर देख रहे हैं मौजूदा। तो कहने का मतलब है सवाती साहब भी हैं इस टाइम, शेख रशीद भी देख लिया उन्होंने, साद रफीक भी देख लिया, और उससे पहले भी लोग देखें, लेकिन हादसात जो है ना हर हुकूमत के दौर में, माजरत के साथ कहना पड़ेगा, होते ही होते हैं। अब पाकिस्तान रेलवे एक ऐसा इदारा था कि जो बड़ा ठीक ठाक कमा के देता था पाकिस्तान को, और आप ये देखिए दिन ब दिन हमने तो इसके अंदर ऐसे भी वजीर देखे साबिक, जिनका अपना ट्रांसपोर्ट का कारोबार था, यू नो वेल, तो यानी कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस करने वाले वफाकी वजीर रेलवे भी रहे हैं इस मुल्क के अंदर। यानी कि ये मतलब आप कह लीजिए, अलमिया कह लीजिए या हैरत की बात कह लीजिए, मीडिया का सबसे बड़ा जिम्मा ये है इस मौजूदा दौर में, और खासतौर पे जो वाकया हुआ है, कि बराए मेहरबानी वो चीजें उजागर करे कि जनाब ये वाकया क्यों हुआ, क्या वजूहात थी, पटरी में प्रॉब्लम थी, ट्रैक नहीं बदला जा रहा था, 50 साल पुराना ट्रैक था, 70 साल पुराना था, बास तो आपको पता है ब्रिटिश टाइम के ट्रैक हैं जो आज तक चल रहे हैं, नहीं बदले गए, उसी ट्रैक पे गाड़ी चल रही है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, आज से 1.5-2 साल पहले वफाकी वजीर आज के जो हैं वो रेलवे के वजीर थे, शेख रशीद साहब, ठीक है जी, वो आए साउथ कोरिया में, मेरी इस सिलसिले में उनसे बात भी हुई रेलवे के हवाले से, वो 2019 में रेलवे के वजीर थे। मैंने कहा सर क्या आप कोरिया में, हम रहते हैं कोरिया की रेलवे एक बहुत को रेल जो है एक दुनिया के अंदर एक अच्छा मुकाम रखती है, इसका सिस्टम बहुत अच्छा है, तो आपका कोई एमओयू वगैरह साइन हो रहा है या कोई फ्यूचर में प्लान कर रहा है? उन्होंने कहा हाँ जी हमारा एमओयू भी साइन हो रहा है, और अक्टूबर नवंबर के अंदर भरपूर डेलीगेशन पाकिस्तान जाएगा, हम इनको एनएलसी के, इन्होंने हमारे कुछ इंजन पहले भी ठीक किए थे, और इसके बाद और ये हम काम करेंगे, और इंशाल्लाह हम काम करेंगे इनके साथ। तो आप बैरूनी माहिदे तो करते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी रेलवे के साथ, चाइना हो, साउथ कोरिया हो, या कुछ और भी हो, लेकिन बराए मेहरबानी जो उस सिस्टम को चलाने वाला अमला है, खुदा के लिए उनकी भी तरबियत कीजिए और उन पे सख्ती कीजिए। सबसे पहले तो उनको फारिग कीजिए जिनकी गफलत से ये वाकयात हुए। अब वो एक आदमी बत्ती लेके खड़ा हुआ है लाल और हरे रंग की रात के टाइम, हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, पता ही नहीं चलता कहीं वो आगे पीछे उससे बत्ती हो गई, 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। अब ये जो वाकया हुआ है जिस मौजू पे आप बात कर रहे हैं जनाब, एक तरफ से मिल्लत एक्सप्रेस आ रही है, उसके साथ हादसा हुआ, दूसरी तरफ से सर सैयद एक्सप्रेस आ रही है, वो खड़ी हुई बोगियां जो पड़ी हुई थी उससे टकरा गई। यानी कि हमारा क्या ऐसा सिस्टम हो गया कि हम दूसरी ट्रेन को रोक नहीं सकते कि जनाब हादसा हो चुका है, जिस जगह ट्रेन है उस जगह रुक जाए। कितनी बदकिस्मती है कि एक तो वाकया हुआ और एक जो सही सलामत लोग आ रहे हैं वो भी उलट गए। तो हमें, हमारे मीडिया को, जो मुझसे आप सवाल कर रहे हैं, इन चीजों को, बारीकियों को निकाले कि जनाब इस इदारे के अंदर कहां कहां काम डर रहे हैं, कौन सिर्फ रोटियां तोड़ रहा है, कौन अपनी फील्ड से मुखलिस नहीं है, उनको पकड़ा जाए, उनके गिरेबानों को पकड़ा जाए, और हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए। ये जाने चली जाना, सोयम हो गया, 40वां हो गया, उसके बाद रात गई बात गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह शाम वाकयात हो रहे हैं, मिस हैपन तो हो रहे हैं। अब इसका मतलब है हम भूल जाएंगे यार ये तो चलो 65 ही आदमी थे, लो इससे बड़ा वाकया हो गया 200 आदमियों का, अस्तगफिरुल्लाह। कहने का मतलब ये है कि सख्ती होनी चाहिए। देखें आप सख्ती नहीं करेंगे, हर हर इदारे में सख्ती की जरूरत है। माजरत के साथ हम ओवरसीज में बैठे हुए, हमें ज्यादा साफ नजर आ रहा होता है कि यार क्या क्या हो रहा है,
کیا کیا نقصان ہو رہے ہیں, کیا کیا ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ ہو رہی ہیں. تو برائے مہربانی میڈیا کو چاہیے, مجھ سمیت آپ سمیت, ہم اس کو اجاگر کریں. جہاں تک ہمارے لنکس بنتے ہیں ہم ان چیزوں کو شو کرائیں کہ جناب یہ حرام کی توڑ ہے بیٹھ کے, یہ آفس نہیں آتا, یہ شخص اپنے گھر میں بیٹھ کے کھا رہا ہے, یہ ریلوے کی چیزیں اپنے گھروں میں جا رہی ہیں. ان کے لوگوں نے ریلوے کی لکڑیاں تک تو چھوڑی نہیں جو پٹری کے بیچ میں لگتی تھی. آپ کو میں اگر 40 سال پرانے واقعات بتانا شروع کروں, آپ کو پتا ہے ریلوے کی کتنی زمین ہے پورے پاکستان کے اندر. ادارہ تو بڑا مضبوط ہے, پیسے سے بھرا ہوا ہے, لیکن خدا کے لیے اس جو مشین چل رہی ہے, جو آپ کو نوٹ بنا کے دے رہی ہے, اس کو بھی تو آپ تھوڑا سا اس کی طرف بھی توجہ دیں. اس کے انجینئر, اس کے میکینک, اس کے ذمہ داروں کو بھی آپ پکڑیں اور صحیح طریقے سے پکڑیں, ورنہ ان کو فارغ کریں ان کی جابوں سے. انسان سے بڑھ کر کچھ نہیں. صحیح بات ہے سر, بہت شکریہ سر, تھینک یو, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, کیونکہ آپ کے اس وقت ٹائمنگ کچھ اس طرح ہے, تو ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمیں کم از کم 5 منٹ تو دیں, اور آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ابھی پچھلے دنوں تقریباً سال ہوا ہے جب PIA کا اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا. آپ نے دیکھا اس کی ریکوری میں آپ دیکھیں کتنا مشکلات آئیں لوگوں کو. کچھ لوگوں کی جو وہاں ان کے بیچارے وارثین تھے, ان کو چیزیں, ان کی لاشیں, ان کی چیزیں ملنا دشوار ہو رہا تھا. تو ایسا کچھ ہوا, اور پھر آپ یہ دیکھیں یہاں جو اتنا بڑا حادثہ ہوا اس میں بھی لوگوں کو کافی مشکلات پیش آئی ہیں. اب وہ چیزیں کیسے ٹائم ٹھیک ہوں گی, ہم کس طرح اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں گے, اور اس طرح کے واقعات کم ہوں گے. اس وقت راشد منہاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سعودی عرب سے. راشد صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. لیکن یہ جو چیزیں ہوئی ہیں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اوورسیز پاکستانی ہیں آپ, کتنا دل دکھتا ہوگا. اور پھر آپ آج میں بتائیں, قوم کو بتائیں کہ یہ ایسی چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کو کس طرح سے بہتر انداز سے ٹیکل کیا جا سکے گا, اور لواحقین کے لیے وہ جو صبر سے اتنا کچھ دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک فائنلی کچھ نہیں ہوا, کافی زخمی بھی ہیں. تو آپ اس حوالے سے بتائیں, آج یہ جو کل حادثہ ہوا ہے. جی, بہت شکریہ طارق اقبال صاحب, آپ نے مدعو کیا. بہت اہم موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور اس بات پہ بھی مجھے اطمینان ہے کہ ہمارے ساتھ ایک انرچ پینل موجود ہے. ڈاکٹر صاحب ہیں, شارق صاحب ہیں, ماشاءاللہ اپنی فیلڈز میں ایکسپرٹ ہیں. میں بذات خود انجینئر ہوں, اور یہاں سے سعودی عرب میں تقریباً 13-14 سال سے میں مقیم ہوں. میں اپنی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ ایک شعر سے کرنا چاہوں گا کہ اب کے برس دستور ستم میں کیا کیا باب ایجاد ہوئے, جو قاتل تھے مقتول ہوئے, جو سید تھے اب سیاد ہوئے. پہلے بھی خزاں میں گل اجڑے, پر یوں نہیں جیسے اب کے برس, سارے بوٹے پتا پتا روش برباد ہوئے. تو یہ بیسیکلی ایک واقعہ نہیں بلکہ ثانیہ ہے, میں اس کو ثانیہ کہوں گا. اتنی زیادہ جانوں کا نقصان ہوا. اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور یہ جو ٹرین ہے بیسیکلی یہ ایک غریب کی سواری ہے. اس میں متوسط طبقہ اپنے خاندان کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ سفر کرتا ہے, فیملی کے ساتھ سفر کرتا ہے, اور اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو میرا اپنا تجزیہ ہے کہ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں ایسے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت پالیسیز کا یا نظام کا عدم تسلسل ہے. جب تک ہم اپنے نظام کو مستقل بنیادوں پر رواں نہیں رکھیں گے, اس وقت تک ہمارے جو معاشرے میں یا ایک پورے جو انفراسٹرکچر ہے اس میں نمایاں تبدیلی آنا تقریباً ناممکن سی بات ہوگی. یہ نظام کو چلنے دینا چاہیے, سب سے بڑی بات ہے. جو کمپیٹنسی ہے وہ اسی طرح ہی اوپر آتی ہے کہ جب آپ نظام میں ایک تسلسل برقرار رکھیں گے. جیسے ہی نظام منقطع ہوتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں یا انکمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کی ہم مکمل طور پر ہم بائیفرکیشن نہیں کر سکتے, اور جس کی وجہ سے یہ نقصان پھر مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا نظام ہے اس کو پائیدار ہونے کی ضرورت ہے, اس میں تسلسل لانے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت
موجودہ حکومت میں شدید مس مینجمنٹ ہے, شدید انکمپیٹنس ہے. اگر موجودہ حکومت کے جو ہمارے وزیر ہیں وہ باصلاحیت ہوں, ہارڈ ورکنگ ہوں, تو کبھی بھی ایسے ثانیات جنم نہ لیں. ہم نے, چونکہ ہم لوگ بیرون ملک رہتے ہیں, ہمیں اندازہ ہے کہ یہاں پر نظام کتنے اسٹرانگ ہیں, یہاں پہ چیک اینڈ بیلنسز کتنے زیادہ ہیں, یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کی فنڈنگ کتنی زیادہ ہے, اور پھر ڈیفینیٹلی آنیسٹی ان جو حکمران ہیں اور جو ان کے وزیر ہیں ان کا سب سے اچھی ایک پالیسی بھی ہے, ان کے اندر ایک خوبی بھی ہے. تو یہ سب چیزیں ملا کر جب آپ نیچے اس کو ڈرل ڈاؤن کرتے ہیں تو جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ جو وزیر ہیں وہ مکمل طور پہ توجہ دیتے ہیں. آپریشن نیگلیجنس آپ دیکھ لیں کتنی شدید آپریشن نیگلیجنس ہے. جب ہمارے وزیر ہی چینج ہوتے رہیں گے, 2018 سے لے کر 2020 تک ایک وزیر نے سرو کیا ریلوے کو, وہ بھی جیسے سرو کیا اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے کس طرح معاملے کو چلانا ہے. شیخ رشید صاحب کی توجہ ریلوے سے زیادہ اپوزیشن کی طرف ہوتی تھی, اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنائیں, اور دن رات وہ پریس کانفرنس اپوزیشن کے خلاف کرتے رہتے تھے. اس کے بعد ان کو ہٹایا تو اعظم سواتی صاحب کو نوازا گیا ایز اے منسٹری. یہ نوازنے کی جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس سے تک تو تبدیلی نہیں آئے گی. اعظم سواتی صاحب چونکہ ایک دوسری پارٹی سے جم کر کے آئے تھے پی ٹی آئی میں, اور ڈیفینیٹلی ان کا ایک اپنا ایک جو نظریہ تھا یا اپنے طریقہ کار تھا جس سے وہ چلا رہے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی پور گورننس ہے کہ اوپر سے لے کر ٹاپ سے لے کر نیچے تک, آپ صرف وزیر تک دیکھ لیں کہ کسی قسم کی کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. پالیسیز اسی طرح چل رہی ہیں جس طرح پہلے تھیں. اچھا, پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا ریلوے کا بجٹ ہے وہ موجودہ حکومت نے کم کر دیا. جب 2018 تھی پچھلی حکومت تو 42 ارب روپیہ ریلوے کے لیے مختص کیا گیا تھا ڈسپائٹ آف مینی چیلنجز. لیکن موجودہ حکومت آئی تو بجٹ ریلوے کا وہ ایسا ایسا کم ہوتا گیا. تو جب کم ہوتا گیا تو ڈیفینیٹلی آپریشنل جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کس طرح میٹ ہوں گے. وہ ایک جو ڈی ایس تھے گھوٹکی کے مقام کے, انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے جتنے پیسے ڈیمانڈ کیے تھے وہ ہمیں نہیں مل سکے. تو جو ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہے وہ ڈیفینیٹلی جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے, آپ فائنینشیل آپ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کریں گے اضلاع میں, تو کسی قسم کی آپ پھر جو سانحے ہیں اس طرح اس کی توقع آپ رکھ سکتے ہیں. موجودہ حکومت میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت 8واں یہ بڑا حادثہ ہے. چھوٹے چھوٹے حادثات کو ملا کے تقریباً 2018 سے لے کر 2021 تک 45 حادثات بن جاتے ہیں, لیکن بڑے حادثوں میں یہ 8واں حادثہ ہے. ابھی پچھلے سال ہی 2020 میں آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف ریلوے کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے 70 جانیں گئی تھیں جب بوگیوں میں آگ لگ گئی تھی, اور کسی قسم کی کوئی جو ایک ٹرین چل رہی ہے اس کا سرویلنس نظام موجود نہیں تھا. وہ ٹرین تقریباً 20 منٹ تک چلتی رہی اور لوگ آگ میں جلتے رہے. تو 70 جانیں ابھی ہم پچھلے سال گواہ بیٹھے ہیں یہ ریلوے کے حادثے میں, اور اس سال پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک حادثہ ہو گیا اور جس میں میرا خیال ہے کہ 55 کے قریب یہ افراد شہید ہو گئے ہیں. تو یہ ہماری ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کا کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہے. ایک موقف پہ وہ قائم ہے کہ ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے, اور مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کرپشن اتنی بڑھ گئی ہے سرکاری اداروں میں کہ ڈپٹی کمشنرز جو اپنے تبادلے کرتے ہیں وہ بھی اب اس وقت رشوت دے کے تقریباً 1 کروڑ روپیہ 50 لاکھ روپیہ دے کے وہ اپنی ٹرانسفرز کرا رہے ہیں, اپنی پوسٹنگز کرا رہے ہیں. تو یہ کرپشن کا حال ہے. ان سے ایک آبجیکٹو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکا, تو جو باقی ادارے ہیں وہ تو بالکل ہی مفلوق الحال. تو مجھے بڑا افسوس ہے اس پورے سچویشن کا. صحیح ہے, صحیح. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر عامر علی صاحب, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دور کرنے کے لیے یہ بھی ہم سمجھتے ہیں, ہم اوورسیز پاکستانی ہیں اور ہمیں تکلیف ضرور ہے. ایک ٹائم مطلب ایسا ہے کہ جب یہ چیزیں کسی نہ کسی حد تک بہتر ہو جائیں گی, انصاف ہو, صحت ہو, تعلیم ہو, بہت کچھ کرنا باقی ہے, بے روزگاری ہے, ساری چیزیں, یہ حادثات بھی ساتھ ہیں.
آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت حکومت کو سب سے زیادہ وہ کون سا ایسا یعنی ادارہ یا ایسی چیز ہوگی کہ جس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہنگامی طور پر بہتری کی طرف لائے اور لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں یا بنیادی جن کو ضرورتیں چاہیے وہ ٹھیک ہو سکیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں آپ نے ایک بڑا کمپریہنسو سا بڑا براڈنڈ قسم کا اور کافی وسیع و عریض قسم کا آپ نے کویسچن کیا ہے. ایک میرا خیال سنگل لائنر میں اس کا جواب دینا تو بہت مشکل ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں جو جہاں سے ہم شروع کر سکتے ہیں، دیکھیں دیر آر سو مینی ڈپارٹمنٹس، 13 14 15 16 ڈپارٹمنٹ ہوں گے گورنمنٹ کے. سائملٹینیسلی ہم ہر ایک پہ کام شروع کر سکتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، تھانے کچہری کا کلچر ہے، پٹوار خانے کا کلچر ہے. تو ایک عام آدمی کو کوئی غرض نہیں ہے کہ جی ڈی پی بڑھ گیا، جی ڈی پی کم ہو گیا، بجٹ خسارہ بڑھ گیا، ڈیفیسٹ ہو گیا، سرپلس ہو گیا. ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھ جیسے کو جو ہم بالکل دیہات میں رہتے ہیں اور اپنا کام کاج کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور جو ڈیٹا ہے جس کے مطابق about 60% of the population belongs to the rural areas. اور اس میں اگر جو شہروں میں بسنے والے وہ لوگ جو صبح مزدوری کے لیے نکلتے ہیں وہ بھی ایڈ کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ less than 25% people are comfortable, and on the other side 75% جو population ہے وہ that is uncomfortable. انہیں تو ضرورت ہے روزگار کی، انہیں ضرورت ہے مہنگائی کے خلاف کوئی اقدامات ہوں، انہیں ضرورت ہے ان کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں سستی اور بہتر ایجوکیشن مل سکے، انہیں ضرورت ہے کہ سرکاری ہاسپٹلز میں ٹریٹمنٹ ہو. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی پچھلے سیشن میں کہ تمام انفراسٹرکچرز موجود ہیں، ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس موجود ہیں، ہمارے رورل ہیلتھ سینٹرز موجود ہیں، ہمارے پرائمری اسکول. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے قریب یہاں قصبہ ہے قلعہ دیدار سنگھ، 7 میل دور. میں نے 1975 میں وہاں سے میٹرک کیا. 1975 میں 2 سرکاری ہائی اسکول تھے اور ابھی بھی 2 ہیں. اچھا. ابھی about it is a matter of you could say that 25 and plus 20 46 years ہو گئے ہیں، وہ ابھی بھی 2 اسکول ہیں. اور ان 46 ایئرس میں جو ایکسپینشن ہے پاپولیشن میں، اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تب کیا آبادی ہوگی اور اب کیا آبادی ہے. اور آیا کہ میں صبح اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا، وہ ہر چیز اسے گرین نظر آ رہی تھی. تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کم از کم مہینے کا 35-40 ہزار کے قریب آپ کی بچوں کی ایجوکیشن پہ لگتا ہے، اور ہیلتھ فیسلٹیز اس کے علاوہ ہیں، سکولز کی فیس ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں، کتابیں ہیں، سکولوں کے پرائیویٹ سکولوں کے فنکشنز ہیں. اب 30,000 to 40,000 روپیز ایک مہینے کے آغاز میں آپ کو اتنے پیسے چاہیے. اگر یہی چیزیں ساری گورنمنٹ پرووائڈ کرے سرکاری اسکولوں میں تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو 35-40 ہزار روپیہ جمع کرنے کی فکر ہو سکے گی، اسے کمانے کی فکر نہیں ہوگی کہ میں نے بچوں کو نیڈز پوری کرنی ہے. تو یہ ہے ہمارا جو بیسک پرابلم. بڑا ہر شعبے میں کام کی ضرورت ہے. میں چونکہ دیہات میں رہنے والا ہوں. جی بالکل، ہر شعبے میں کام کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب. ہم خلیج ٹائم میں انشاءاللہ آپ کو اور بھی موضوعات کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ٹچ کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. راشد منہاج صاحب، یہ جو تحقیقات اگر جیسے ہمارے اعظم فاتح صاحب نے کہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں گی، اللہ کرے کہ اچھے انداز سے ہوں. جو لوگ جن لوگوں نے غفلت برتی ہے ان کو جلد سزائیں دی جائیں، اور اس طرح کے اگر صحیح طریقے سے عمل ہوا تو کیا سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا وقتوں میں یقینی طور پر اس طرح کے حادثات کم ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے اپنے گفتگو میں بتایا تھا کہ ہماری جو نظام ہے اس میں تسلسل کی بہت ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ویژن ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے.
विजन जब हमारे पास एक आएगा तो उसके बाद ही हम अपने जो इदारे हैं उनको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी दे सकेंगे। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जब एक आएगी, बनाएंगे, कॉम्पिटेंट लोग ऊपर आएंगे, पढ़ी लिखी क़यादत ऊपर आएगी, ठीक है, जिनका मुख्तलिफ मुल्कों में तजर्बा होगा, वो जब ऊपर आएंगे तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है वो इन जो हुकूमत है ये जो मुख्तलिफ सरकारी इदारे हैं उनमें दे सकेगी। उसके बाद फिर उस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में के बाद आपने ये देखना है कि जो सरकारी इदारों के सरबराह और उनकी जो मुख्तलिफ टीम्स हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि उस पूरी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो सकें। तो हमें एक कॉम्पिटेंट टीम भी नीचे डेवलप करनी है। जब कॉम्पिटेंट टीम डेवलप होगी तो डेफिनेटली उसके बाद हमें पूरे निज़ाम को चलाने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें पूरे निज़ाम को एक सर्विलेंस की ज़रूरत है। इस सब मामले को कवर करने के लिए हमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी होंगी। वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इस हुकूमत का काम है कि वो मुकम्मल तौर पे जो इदारे हैं उनको दे सके। तो ये एक पूरी चेन है, ये स्टार्ट ऊपर से होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये नीचे की तरफ आती है। तो जब तक आप अपने मामलात को ठीक तरीके से नहीं चला सकेंगे, अपने सिमत को दुरुस्त नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मामलात, ये जो हादसे हैं, ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मुआशरे में होते रहेंगे। ये जो ट्रेन के हादसे हैं, ये तो पूरी दुनिया में जो ट्रेन है वो तो सेफेस्ट जर्नी तस्वुर किया जाता है। अब पाकिस्तान में देख लें कि एक साल में बड़े 2-3 हादसा हो जाते हैं जिसमें कई जानों का नुकसान होता है। तो ये सेफेस्ट जर्नी है। जिसका मैंने बताया कि ये तो बेचारे गरीब खानदानों की सवारी है, उसमें गरीब लोग सफर करते हैं। तो हमें अपने पूरे निज़ाम को ठीक करने की जरूरत है। सही, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। डॉक्टर शगुफ्ता फिरदौस साहिबा माहिर तालीम हैं। उन्होंने हमें ख़ुसूसी तौर पर अपना एक क्लिप इस साने के हवाले से बताया है, पेश किया, भिजवाया था। वो उन्होंने क्या कहा था अपने इस क्लिप में, आइए देखते हैं। पाकिस्तान रेलवे जो कभी अपनी आला खिदमात की बिना पर अपनी इनफरादी पहचान रखता था और लोग रेलवे से सफ़र करना अपने लिए खुशी और तस्कीन का बाइस समझते थे। ये न सिर्फ महफूज सफ़र था बल्कि हम लोग बचपन ही से इस बात का ख़ास तौर पर इंतज़ार करते थे कि हम कब ट्रेन पर सफ़र करके एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे। लेकिन गुज़रते वक्त के साथ ये हमारा महकमा जो है वो अदम तवज्जुही का शिकार हो रहा है, जिसकी बिना पर गुज़श्ता 2-3 सालों के अंदर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हादसात रूनुमा हुए जिसमें बहुत सारी इंसानी जानों का ज़िया हुआ, और कल रूनुमा होने वाला एक वाक़या भी उन्हीं में से एक है। इस वाक़े में तकरीबन 50 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके और 100 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। अगरचे ये हादसा जो है वो गाड़ी का जो है एक पटरी से उतर जाने से और दूसरी के साथ टकरा जाने की वजह से पेश आया, लेकिन हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस काम पर ज़्यादा तवज्जो दें। कम्युनिकेशन का निज़ाम है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो रेलवे का निज़ाम है उसको काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगरचे मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसने इस पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है और बहुत सी चीज़ों को दुरुस्त करने की काविशें की हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे ट्रैक्स हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है, उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ऐसे ट्रैक्स जिनमें हालत जो है वो बेहतर है, वहाँ पर जो है वो 100 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से ट्रेन चल सकती है, और जहाँ पर अभी तक काम नहीं किया गया वहाँ पर 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलती है। तो ट्रेन का सफ़र जो कभी लोगों के लिए दिलचस्पी का बाइस था, जो कभी लोगों को महसूस होता था कि इसमें सफ़र करके वो महफूज हैं, इस किस्म के हादसात जो हैं वो लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहे हैं। अगरचे अब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुसूसी तौर पर हमारे जो वज़ीर रेलवे हैं आज़म खान सवाती साहब, उनको हिदायत की है कि इस किस्म के वाक़यात जो हैं उन पर तहकीकात करें और जो ज़िम्मेदार अफराद हैं उनको सामने लाया जाए। लेकिन इनके साथ साथ जो है वो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सब लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमारा रेलवे का निज़ाम बेहतरीन हो और लोगों को जो एक आसान किस्म की सफ़री सहूलियात
مہیا تھیں، لوگ بے خوف ہو کر اس میں سفر کرتے تھے۔ 2009 میں اور 2018 میں ہونے والے حادثات نے جو آتش زدگی اور ٹرینز جو ہیں ان کا ٹریک سے اترنا، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس خوف کو دور کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ہم ان کاموں پر خصوصی توجہ دیں، اس کو اپ گریڈ کریں اور اس کی حفاظت کا جو ہے وہ مکمل انتظام کیا جائے، اور ایسے تمام جو ہیں وہ اقدامات کیے جائیں جس سے ہم اپنے ریلوے کے نظام کو بہتر بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں، اور بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے حکومت کو، ہر ادارے کی طرف توجہ دیں، ہر چیز کو جہاں پہ ضرورت ہے، تعلیم ہو، صحت ہو، ہر چیز پہ بنیادی ضرورتیں جب ٹھیک ہو جائیں گی۔ ناظرین، میں اپنے پینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، راشد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ طارق اقبال کو سرزمین کویت سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔